کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کہ اچھائی کرے، کیا کرتا ہے؟ فقہہ فی الدین، تو اس کو فقاہت عطا کرتا ہے دین میں، دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے اسے. تو یہ علم خود ہے، دین کے اندر تفقہ فی الدین یعنی غور و فکر کرنا. اب جب غور و فکر کی بات آ گئی ہے تو یہاں پر بھی جو ہے روایات معصومین علیہ السلام میں ملتا ہے کہ جو طلاب کے لیے آسانی بھی ہے. وہ کیا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ حافظہ کیسے قوی ہو. تو روایات میں جو مختلف روایات ہیں اس میں ملتا ہے کہ 3 چیزیں جو حافظے کی قوی ہونے کے لیے بیان کی گئی. اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ قوی ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ پہلی چیز کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، پلس غور و فکر کرے، تفقہ کرے، سوچ بچار کرے. صرف تلاوت کافی نہیں ہے بلکہ کیا کرے؟ وہ غور و فکر کرے، تدبر کرے، سمجھنے کی کوشش کرے. جب یہ غور و فکر کرے گا قرآن مجید کے اندر اور تلاوت کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ اس کے حافظے کے قوی ہونے کا باعث بنے گا. دوسری چیز، روایات معصومین علیہ السلام کو پڑھے اور اس میں غور و فکر کرے. تیسری چیز، بادام کھائیں، نہار منہ بادام کھائیں. نہار منہ تو نہیں ذکر کیا، بادام کھانا. یہ تینوں چیزیں ذکر ہوئی ہیں جو حافظے کے قوی کرنے کے لیے مفید ہیں. ٹھیک ہے. اور پہلی 2 چیزیں مثال کے طور پر ممکن ہے کسی کے پاس جو ہے نا شہری اتنا نہ ہو بال ابتدا کے بادام نہ خرید سکے، کم از کم 2 چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، غور و فکر کرنا خود قرآن مجید میں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، اور دوسری چیز احادیث یعنی روایت معصومین علیہ السلام کو پڑھی اور اس میں غور و فکر کری. یہ دونوں چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کے حافظے قوی ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ، اور پھر یہ روایت آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے، اسے تفقہ دیتا ہے، فقاہت عطا کرتا ہے دین کے اندر. تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے. اور پھر خود طالب علم کے اعتبار سے اور بہت ساری روایات ہیں کہ جو اس کی افضلیت کے اوپر نیچے جیسے اور بھی روایات کو نقل کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. جیسے یہ جو بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جب طالب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں کو اس کے گاؤں کے پیچھے بچھاتے ہیں. یہ روایت ہے کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطلب العلم رضا بما یصنع، کہ جہاں بھی وہ پاؤں رکھتا ہے طالب علم تو ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں. یہ ایک طالب علم کا مقام ہے. تو زیادہ ٹائم لگا اس کے اندر، بعد میں مفید ہوگی یہ باتیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ شروع میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. دور کیونکہ گزر چکا ہے، ہمارا دور گزار چکے ہیں ہم اس دور کو. اس پہ ٹائم لگائیں، محنت کریں، اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں.